مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بہت کچھ دنوں کی مہمان ہے. ان کا جو بیان ہے وہ مثلا اس کی اپنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے یا صرف سیاسی بیان بھی جو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. گوجرانوالہ میں یونیورسٹی لا سکے ابھی تک صرف نام اور ڈاکومنٹڈ ہی ہے. نون لیگ پر ایک الزام کو جو یعنی کہ لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے. گوجرانوالہ ایک ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا اور قرم دستگیر خان محمود چیف لیڈر عثمان ابراہیم یہ اپنے دور میں نہیں بنا سکے تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب گوجرانوالہ پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے اور میں گوجرانوالہ کی اگر بات کروں چونکہ ہم بات گوجرانوالہ پہ کر رہے ہیں تو ہمیں گوجرانوالہ میں تو اپوزیشن تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں پہ تو ہے ہی نون لیگ ہے. کیا نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ عام انتخابات یہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا ان کی کوئی تیاری موجود ہے جس طرح کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ بہت کچھ دنوں کی مہمان ہے. اگر گورنمنٹ کچھ دنوں کی مہمان ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات تو دور ہے, عام انتخابات کی تیاری کرنی چاہیے. اچھا آپ نے یہ ویسے آپ کی یعنی کہ یہ بات بڑی ہی کہ نا امپورٹنٹ ہے دیکھنا. یہ ان کا جو بیان ہے وہ مثلا اس کی اپنی اہمیت بھی ہو سکتی ہے یا صرف سیاسی بیان بھی جو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں اس قسم کے بیان. اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ گوجرانوالہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں مسلم لیگ نون کی ایک واضح اکثریت موجود ہے. مثلا یعنی کہ جیسے دیکھیں کہ گوجرانوالہ میں جو ارکان اسمبلی ہیں تمام سیٹیں ہیں جو یعنی کہ قومی اسمبلی کی ہیں یا صوبائی اسمبلی کی, اس میں تمام کی تمام سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں اور بڑی واضح اکثریت سے جیتی ہیں. اور اس کے بعد جب بلدیاتی الیکشن آیا تو بلدیاتی الیکشن میں گوجرانوالہ میونسپل کارپوریشن کی اگر بات کریں یا آپ یعنی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کی بات کریں تو دونوں جگہوں میں پہ مسلم لیگ نون کی جو کامیابی کا یعنی تناسب ہے وہ 97-98% ہے. یعنی کہ میونسپل کارپوریشن میں 2-4 یعنی کہ چیئرمین جن کا تعلق جو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پہ جو کامیاب ہوئے تھے وہ صرف 2-3 تھے بس, آٹے میں نمک کے برابر ہے بالکل. اور اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب یہ جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی اس میں کچھ اپوزیشن کے بھی 2-4 لوگ موجود تھے جس میں وہ یحییٰ بٹ صاحب بھی تھے, ایک وہ حمزہ سانسی صاحب تھے. ان لوگوں کا کردار کوئی ہے تھا یا بس انہوں نے بھی اپنی سیٹیں اور آپ کے ساتھ مل کے کوئی انجوائمنٹ کی ہے؟ نہیں انہوں نے کوئی یعنی کہ نا ان کا دیکھیں ایک تو وہ بالکل تھوڑے ہی تھے, 1 2 یا 3 بندے تھے یا 4 بندے تھے اور کوئی خاص جو ایک پازیٹیو رول کے نا ہونا چاہیے نا وہ نہیں تھا. البتہ انہوں نے ہاؤس میں شور شرابہ ہمیشہ کیا ہے, صرف شور ہی کرنا تھا. وہ یعنی کہ ایجنڈے پھاڑتے پھوٹتے رہے, یہ تو وہ پرانی فوٹو سیشن والا کام کرتے رہے, وہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. لیکن اس میں یعنی کہ وجوہات بھی تھی نا, وجوہات بھی یہ تھی کہ دیکھیں نا میجارٹی از اتھارٹی, جو ڈیموکریسی کا جو اصول ہے اس میں تو میجارٹی از اتھارٹی. چونکہ ہاؤس میں جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کی ایک واضح اکثریت تھی, میجارٹی تھی, تو فیصلے تو جو جس کے پاس جمہوریت میں تو اکثریت کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کے پاس اکثریت تھی اس لیے ان کے فیصلے ہوتے تھے. البتہ انہوں نے شور شرابہ ہمیشہ کیا ہے اور اپنی کنا خبریں بنوائی ہیں کہ ہم نے بڑا شور کیا ہے. دوسری جہاں تک میں آپ کو پھر مسئلہ یعنی کہ لے جاؤں کہ اگر بلدیاتی الیکشن جو حکومت ڈیٹ اناؤنس کر رہی ہے اگر اس میں بھی ہوں تو میں آپ کو صحیح یعنی کہ بتا دوں کہ نچلی جو سطح پہ ہے نا یوسیز یعنی کہ نا اس پہ سطح پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رزلٹ جو ماضی سے کوئی اتنا مختلف نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تیاری کوئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو گراس روٹ جو ہے نا اس پہ ان کی پوزیشن ابھی بھی مستحکم ہے اور جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے. البتہ یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں, موجود ہیں یعنی کہ ان کے امیدوار بھی ہوں گے لیکن جو ہم کہتے ہیں نا الیکٹیبل وہ ابھی بھی وہی رہیں کے پاس ہے یوسی سطح پہ. ڈاکٹر صاحب یوسی سطح کی بات کریں یا عام انتخابات کی بات کریں, گوجرانوالہ میں جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ تو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور اس نے ثابت بھی کیا ہے پورے ضلع نے نہیں ڈویژن نے بھی کہ یہاں پر لوگ جو ہے نا نون لیگ نے ہی سیٹس لی ہیں.
اور آپ نے یہ بات کی کہ جو پریویس الیکشن تھے بلدیات ان میں 97% جو تھی وہ نون لیگ کی جیتیں گی اور اس طرح مختلف نہیں ہوگا اگلا رزلٹ بھی. لیکن یہاں پہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اپنے آپ کو جو ٹکٹ ہولڈر سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکٹڈ تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں, اور یہ ایک نیا ڈیزینیشن جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نا انٹروڈیوس کروایا کہ یہ جی الیکٹیبل نہیں ہے, یہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں, کام تو نہیں کے ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں کیا ہے, بیوروکریسی بھی کام انسٹرکشن کے مطابق کرتی ہے, اور جس کا نام فارورڈ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں اگر 3 ہے تو ان میں فیورٹ جو ہے نا جس کی اوپر سے جو نا جس کے اوپر گرین لائٹ جلتی ہے نا اسی کا کام ہوتا ہے. تو ان کا کیا, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کوئی محلے میں علاقے میں لوگوں کے کام کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. ہمارے پاس مجھے جو ایک چھوٹی بہت موٹی یا کہیں سے انفارمیشن جو ملی تھی کہ جو کام ہو رہے تھے نا لوگوں کے انہوں نے وہ بھی رکوا دیے ہیں. وہ 134 کوئی جو تھی ان کی اسکیمیں تھیں وہ جو بند کروائی گئیں, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی مثلا یعنی کہ نا آپ کو اگر بتائیں نا جو پی ٹی آئی کے نا ٹکٹ ہولڈر ظاہر ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے اور ان کے ادھر جو امیدوار تھے وہ یعنی کہ لوز کر گئے الیکشن. تو لیکن کوئی بھی امپورٹنٹ جو ایشو ہوگا تو ایڈمنسٹریشن نے انہی کے ساتھ یعنی کہ چلنا ہے. ظاہر ہے انہوں نے کہ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ تو نہیں چلنا, انہوں نے پی ٹی آئی کے ہی جو یعنی کہ ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ چلنا تھے, جو اب ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا ہے اور چل بھی رہی ہے ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ. لیکن جب بھی ان کے اندرونی اجلاس ہوتے ہیں, جب بھی یعنی کہ ڈسٹرکٹ یعنی کہ نا ان کی جو یعنی کہ رابطہ کی نا کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ان کے شکوے ہی ہوتے ہیں زیادہ کہ ہمیں فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں, اگر ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم کام کریں. اور اب جو ہے نا ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو سی ایم صاحب نے جو یعنی کہ پیکج اناؤنس کیا تھا اس میں یعنی کہ یونیورسٹی تھی, اس میں کچھ روڈ تھے, پروجیکٹ تھے, اسپتال تھے, ٹراما سینٹر یا یعنی کہ چلڈرن جو نا اسپتال, وہ یعنی کہ نا ان کی خواہش ہے کہ ہم آئندہ جو الیکشن ہے ان کے آنے سے پہلے وہ پروجیکٹ اگر یعنی کہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم عوام کو کچھ نہ کچھ یعنی کہ نا مثلا یعنی کہ نا ڈیلیور کر سکیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. سیکنڈ جو آپ نے ابھی بات کیا ہے کہ وہ جو 134 اسکیموں کے حوالے سے وہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. دیکھیں میونسپل کارپوریشن نے جب انہیں یعنی کہ انہیں کہ نا عدالت نے بحال کیا دسمبر 2021 میں, تو وہ رہیں 2 مہینے میں, اور یقین کریں کہ میونسپل کارپوریشن گوجرانوالہ نے ان 2 ماہ میں اتنا کام کیا کہ انہوں نے کم از کم 30 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں منظور کروائیں. ہاؤس میں پاس ہوئیں, ہاؤس میں پاس ہونے کے بعد ان کے اخبار اشتہارات جاری ہوا, سپیڈلی کام کیا, اخبار اشتہارات جاری ہوئے, پھر ان کے ٹینڈرز ہوئے, ٹینڈرز کے بعد انہیں باقاعدہ یعنی کہ ورک آرڈر جاری ہو گئے. اور یہ جو ہوا ہے پروسیس یہ بالکل ایک قانون اور ضابطے کے اندر بائی لاز کے مطابق ہوا سارا. اور جب ان پہ کام یعنی کہ شروع ہوا ظاہر ہے اس میں یعنی کہ نون لیگ کے جو یعنی کہ ایکٹیو لوگ تھے وہ یعنی کہ آگے تھے, جس کا جو ہے نا پی ٹی آئی کے یعنی کہ ٹکٹ ہولڈرز کو انتہائی بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے تو ہماری سیاست کو یعنی کہ نقصان ہوگا. تو انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کے کہا کہ اس کام کو ابھی روک دیں. اب ایڈمنسٹریشن نے ان 134 جو یعنی کہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں نا ان کو یعنی کہ روک دیا ہوا ہے. اور صورتحال کیا ہے کہ اتنی صورتحال بدترین ہے کہ ایک نا گلی ہے وہ آدھی بنی ہے اور آدھی یعنی کہ بن رہی تھی, انہوں نے روک دیا. ٹھیکیداروں کو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو بھی کام کرے گا انہیں پیسے نہیں ملیں گے. انہوں نے سب نے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. سڑک آدھی بنی ہے, آدھی ایسے ہی پڑی ہے, سریا پڑا ہے, بجری پڑی ہے, سیمنٹ پڑا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, خراب ہو رہا ہے, یعنی کہ سارے کام انہوں نے بند کروا دیے. انہوں نے کیا بند کروا دیا. یہ زیادتی نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ. دیکھیں یہ یعنی کہ کسی ایک علاقے کا نہ کام یعنی کہ نہیں تھا, یہ شہر کا کام یعنی اس کو کرنے دینا چاہیے تھا. اور یعنی کہ سابق میئر جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈی سی صاحب آپ ایسا کر لیں, یہ کام ہم یعنی کہ پیچھے کے نہ ہٹ جاتے ہیں,
ہمارے بندے دیکھ پیچھے کی نہ ہٹ جاتے ہیں. آپ اپنی جو ہے نا زیر یعنی کہ نگرانی یعنی کہ نہ کروائیں, خود کام کروا لیں, اور اس میں یعنی کہ تختیاں اپنی لگا لیں, لیکن کام کریں لوگوں کے. کام نہ یعنی کہ روکیں, یہ بڑی زیادتی ہے. اور دیکھیں پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں, اگر پی ٹی آئی والے ایسا نہ کریں گے, کسی کے کام پہ اگر اپنی یعنی کہ تختیاں یعنی کہ لگائیں گے, تو اس سے کوئی ان کی صورت, کوئی ان کی کوئی سیاسی حیثیت بدل نہیں جائے گی, اضافہ نہیں ہوگا. لوگ اویئرنیس ہے لوگوں کو, اب اس سے یعنی کہ نا وہ کوئی ایک اچھا یعنی کہ تاثر نہیں جائے گا. اگر انہوں نے کیا کرنا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میونسپل کارپوریشن اور یہ ڈسٹرکٹ کونسل میں کم از کم 2-2.5 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز ابھی پڑے ہیں, لیکن یہ کر نہیں رہے. انہیں چاہیے کہ ایسی اسکیمیں بنائیں, اچھی سے اچھی اسکیمیں بنائیں شہر کے لیے, شہریوں کے لیے, سیوریج کی, ڈیولپمنٹ کی, سکول, کالج, اسٹریٹ لائٹس, یا جو بھی آپ کی کرنا وہ یعنی کہ ایسے کام کریں, اور وہ فنڈ جو پڑا ہے اس پر کام کریں, انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کریں, اور وہ شہر کی نہ فلاح پہ خرچ کریں, بجائے جو کام ہو رہا ہے اسے اگر یعنی کہ روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی ہرڈل لے کے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں پچھلی گورنمنٹ کی, اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یہ بات کرتے ہیں جی خرم دستگیر نے کام نہیں کیا, نون لیگ نے کام نہیں کیا, یہ کھا گئے. صرف یہ بتائیں کہ اگر ان کے پاس ابھی فنڈز موجود ہیں, یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, اگر یہ گوجرانوالہ میں یونیورسٹی لا سکے, ابھی تک صرف نام اور ڈاکومنٹڈ ہی ہے, اس کے کون سی ایسی اسکیم ہے گوجرانوالہ کی جو انہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا کسی بھی طریقے سے کہیں سے یہ لا پائے ہیں. اس میں اگر بات کروں یونس انصاری صاحب کی, جو اس ٹائم پہ گوجرانوالہ کی سیاست میں بڑے سرگرم نظر آتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی 2-3 دفعہ ملے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی جو ہے نا ملتے رہتے ہیں, تو ان کی چیزیں اور ان کی جو باتیں یہ بھی مجھے صرف اخبار کی سرخی تک یا سوشل میڈیا کے اوپر تصویروں تک نظر آتی ہے. کیا ان کا کہیں کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہے نا بات, اگر ہم اس ایشو پہ کی نا بات کریں تو اس میں دیکھیں کہ مثلا جو ہے نا یونیورسٹی وہ کہ نا گوجرانوالہ کی ایک بنیادی ضرورت تھی. دیکھیں نون لیگ پر ایک الزام تو جو یعنی کہ لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے. مثلا جو ہے نا اگر یونیورسٹی سیالکوٹ میں ہے, گجرات میں ہے, تو دیکھیں گوجرانوالہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا, اور خرم دستگیر خان اور جو محمود بشیر ورک اور اس کے بعد عثمان ابراہیم, یہ 3 جو اس وقت مسلم لیگ نون کے دور کے فیڈرل منسٹر رہے ہیں. اور ضرورت بھی تھی کہ دیکھیں نا کہ گوجرانوالہ کے اگر یعنی کہ طلباء جو ہے لاہور جائیں, سیالکوٹ جائیں, گجرات جائیں, اپنے دور میں نہیں بنا سکے, تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے اس یعنی کہ طرف اگر یعنی کہ نا اس کام کو فوکس کیا ہوتا, بڑھایا ہے, اب انہوں نے فوکس کیا ہے یونیورسٹی کو فوکس کیا ہے, اور سی ایم نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے. اور جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ امن آباد میں انہوں نے کی جگہ کا بھی انتخاب کر لیا ہے. ظاہر ہے یہ فوری تو نہیں ہونا, لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-4-5 ماہ میں اس کا باقاعدہ آغاز کی نہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر یہ ایک گوجرانوالہ کا اچھا منصوبہ ان کے کھاتے تو نہ جائے گا, ہاں پڑے گا.